بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ایک اہم ترین ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ امام بہقی نے اور امام ابو نعیم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، اور شیطان کے پوتے جس کا نام حامہ تھا، اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اسلام کو قبول کیا۔ تو شیطان کے پوتے کا اسلام قبول کرنا یہ واقعی بڑا اہم اور بڑا عجیب ہے۔ تو اس ویڈیو کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس واقعے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کیسے شیطان کے پوتے نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک ضعیف شخص جس کے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے، وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے، عصا ٹیکتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر سلام کیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور حضور نے پوچھا کہ تمہاری تعریف کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اس بوڑھے نے بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا کہ میں حامہ بن حیم بن العقیس بن ابلیس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فرق ہے؟ تو حامہ عرض کرتا ہے، جی حضور، میں ابلیس کا ہی بیٹا اور پوتا پڑپوتا لگتا ہوں، 2 پشتوں کا ہی فرق ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اسے کہا کہ اے حامہ، تم کتنے عرصہ سے اس عالم فانی میں بسر کر رہے ہو؟ کب سے زندہ ہو؟ کب آئے تھے دنیا میں؟ تو اس نے عرض کی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ کہنے لگا، حضور، میری اتنی عمر ہو چکی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، تو میں اس وقت بچہ تھا، اور میں اس وقت زمانے میں فساد برپا کروایا کرتا تھا، اور میری ڈیوٹی تھی قطع رحمی کی۔ میں ٹیلوں پر چڑھ کے لوگوں کو قطع رحمی کی طرف بلاتا تھا، اور لوگوں کے کھانے خراب کرتا تھا، حلال رزق کو خراب کیا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام کے سامنے جب یہ باتیں کر رہا تھا تو حضور نے فرمایا کہ تم تو بڑے برے ہو، تم نے تو قتل کروایا ہے، اور تم تو قطع رحمی میں شریک ہوئے ہو، لوگوں کے کھانے خراب کیے ہیں، تم نے بڑی برائی کی، تم نے بڑے گنہگار ہو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں واقعی بڑا گنہگار ہوں، بڑا ہی خطا کار ہوں، لیکن آپ معصیت پوش ہیں، آپ خطاؤں کو معاف کروانے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے معافی لے کر دینے والے ہیں۔ حضور، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں توبہ اور استغفار کرتا آیا ہوں۔ جناب نوح علیہ السلام کے دور میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں شامل تھا، اور پہلے میں حضرت نوح علیہ السلام کا مخالف تھا، لیکن بعد میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں پر توبہ کی۔ نوح علیہ السلام نے مجھے پہلے تو یہ فرمایا تھا، یا رسول اللہ، کہ توبہ کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے محنت کی۔ حضور، حضرت نوح علیہ السلام ایک دن میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے حامہ، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ یا رسول اللہ، میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں نے ملاقات کی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی، میں نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں ان کی امت کے ایمانداروں کے ساتھ بھی میں رہا۔ یا رسول اللہ، میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکان میں بھی تھا۔ یا رسول اللہ، میں حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ جنگلوں میں بھی رہا، اور میں ان سے بھی ملا کرتا تھا۔ پھر وہ شیطان کا پوتا حامہ عرض کرنے لگا، حضرت عمر فرماتے ہیں، اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں حضرت موسیٰ بن عمران اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی میری ملاقات ہے، اور آپ نے مجھے تورات مقدس بھی سکھائی ہے، اور ساتھ فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد آنے والے رسول سیدنا عیسیٰ ابن مریم سے ملو تو عیسیٰ ابن مریم کو میں موسیٰ کا سلام پہنچانا۔ تو یا رسول اللہ، میں جب حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ملا تو میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی سلام دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت بھی مجھے میسر رہی۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہا ہوں۔ اللہ کے ان پیغمبروں، ان رسولوں کے ساتھ میری ملاقات رہی ہے، اور جناب نوح علیہ السلام کے زمانہ سے توبہ شروع کی ہے حضور میں نے، اور اس کے بعد پھر میں گناہ نہیں کر رہا حضور۔ اس کے بعد سے میں توبہ پر کاربند ہوں، اور میں اپنی بخشش کے لیے مارا پھر رہا ہوں، میں تڑپتا ہوں۔ میں نے انبیاء کرام کی بارگاہوں میں جا کر بھی یہی گزارش کی ہے، یہی
میں نے عرضیاں پیش کی ہیں، میں نے یہی جا کے کہا ہے، ہر نبی کی بارگاہ میں رہا ہوں۔ تو حضور جب میں حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں آیا، عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے مجھے کہا کہ اگر تم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں، ان سے جب ملو تمہیں شرف نیاز حاصل ہو تو ان کو میرا سلام دینا۔ یا رسول اللہ، میں حضرت عیسیٰ کا سلام لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور مجھے وہاں سے پتہ چلا ہے کہ جب تک آپ کی بارگاہ سے شفاعت نہیں ہوگی، آپ کی بارگاہ سے سفارش نہیں ہوگی، میری بگڑی نہیں بن سکتی، مجھ پہ اللہ کی مہربانی نہیں ہو سکتی، مجھے معافی نہیں مل سکتی۔ دیکھیں کب سے چلا ہے اور کب تک پہنچا ہے، کتنے انبیاء کرام سے ملا ہے، کتنے اولو العزم رسولوں سے ملا ہے۔ حضرت موسیٰ سے تو تورات بھی باقاعدہ سیکھی ہے، ہر اللہ کے نبی اور پیغمبر کے پاس بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی تسلی کہاں ہو رہی ہے؟ تسلی ہمارے حضور کی بارگاہ میں، ہمارے نبی کی بارگاہ میں جا کے ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اگر مہربانی فرمائیں گے تو کرم نوازی ہوگی۔ راوی کا بیان ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اس نے اس طرح سلام کیا اور اس طرح پیغام حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام، اے اللہ کے آخری رسول، اے اللہ کے آخری نبی، یا رسول اللہ، میں اب تک شریعت موسوی پر عمل کرتا رہا ہوں، اور جس کی تعلیم مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بذریعہ تورات شریف سکھائی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس وقت، حضرت عمر فرماتے ہیں، اس شیطان کے پوتے حامہ کو کلمہ پڑھایا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل کیا۔ شیطان کا پوتا حامہ شریعت محمدی میں داخل ہوا، حضور کی امت میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا، اعزاز حاصل ہوا۔ اس سے بڑھ کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس حامہ کو سورہ واقعہ، سورہ المرسلات اور سورہ النبأ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور ساتھ ہی حضور نے سورہ اخلاص کی تعلیم دی۔ یہ حضور نے حامہ کو قرآن پاک کی مبارک صورتیں یاد کروائیں، ان کی تعلیم دی، اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حامہ، جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے، بلا جھجک، بلا تکلیف میرے پاس آ جانا، مجھ سے ملاقات کرنا، رابطہ قائم کرنا، ہم تمہاری حاجت کو پورا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک حضور مبارک زندگی حیات ظاہری میں رہے وہ آتا رہا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد ہمیں حامہ کی کوئی خبر معلوم نہ ہوئی، اس لیے میں نہیں جانتا، حضرت عمر فرماتے ہیں، کہ اب وہ زندہ ہے یا وفات پا چکا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی وفات جب ہوئی ظاہری طور پہ تو اس کے بعد ہم نے کبھی بھی پھر حامہ کو نہیں دیکھا مدینہ شریف میں، نہیں تو اس سے پہلے حامہ حضور کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا غلام بنایا ہے، اس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ عطا فرمایا ہے، جن کی غلامی میں جن بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کی ہر شے آتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ میں جس شے کا رب ہوں، عالمین کا رب ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس شے کے لیے میں رب ہوں، اے محبوب، اس شے کے لیے ہم نے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں عالمین کا رب ہوں تو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت میں زندگی اور حضور کی محبت میں ہی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔